کے لیے 4 چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے ذریعے سے اس کی چھوٹ ہو سکے، اس کے ذریعے سے وہ چھوٹ سکے، تو وہ چاروں چیزوں کو اللہ رب العزت، امامت ظالموں کے لیے نہیں ہے تو ہو سکتا ہے رزق بھی ظالموں کے لیے نہ ہو، اس لیے فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قال ومن کفر، کے زمانے میں وہ ساری نشاندہی بتائی تھی، کیونکہ نور علیہ السلام کے زمانے میں اس کی نشان وہ ختم ہو چکی تھی، تو وہ ایسے کم اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں فضیلت بخشی جہاں والوں پر، وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس، نہیں کفایت کرے گا کوئی نفس، ان نفس، کسی نفس کی طرف سے، شیئا، کچھ بھی، ولا یقبل منہا، اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے، عدل، بدلہ، ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ نفع دے گا اس کو سفارش کرنا، ولا هم ینصرون، اور نہ اس کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے، بکلمات، چند باتوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، پس انہوں نے ان باتوں کو پورا کر دیا۔ قال، فرمایا پروردگار نے، انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں بنانے والا ہوں تمہیں لوگوں کے لیے پیشوا۔ قال، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی۔ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا اللہ تعالی نے نہیں پہنچے گا میرا عہد ظالموں کو۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو، مَثَابَةً لِلنَّاسِ، لوٹنے کی جگہ، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بناؤ تم ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ۔ وَأَهِدْنَا، اور ہم نے تاکید کی، انی إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو، ان طہر بیتیا، کہ پاک رکھو تم دونوں میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل ھذا، اے میرے رب بنا دے اس کو، بلدن آمنا، امن والا شہر، ورزق اہلہ، اور رزق دے اس کے باشندوں کو، من الثمرات، پھلوں سے، من آمن منہم، جو کوئی ان میں سے ایمان لائے، باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ قال ومن کفر، فرمایا اللہ تعالی نے، اور جس نے کفر کیا، فأمتعہ قلیلا، پس اس کو بھی فائدہ پہنچاؤں گا تھوڑا سا، ثم اضطرہ، پھر میں اس کو مجبور کروں گا، الی عذاب النار، دوزخ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، گزشتہ اسباق کے اندر، رکوع کے اندر اس کی مکمل تفصیل گزر چکی ہے۔ اللہ رب العزت نے کس طریقے سے بنی اسرائیل والوں پر انعامات کیے، کون کون سے انعامات کیے، کہیں پر من و سلوہ، کہیں پہ فرعون سے نجات، اللہ رب العزت نے کتاب ان کو دی، بڑے انعامات، فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، جہاں والوں پر اللہ رب العزت نے ان کو فضیلت دی۔ جہاں والوں پر فضیلت سے مراد یہ ہے کہ اس وقت کے جو لوگ تھے، اس زمانے کے جو لوگ تھے، اس زمانے کے اعتبار سے ان کو ان پر فضیلت ملی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امت محمدیہ پر بھی آپ کو فضیلت ہے، بلکہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے جہاں والوں پر فضیلت ہے۔ جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک، میدان محشر، سارے ہر وقت میں امت محمدیہ کو فضیلت ہے۔ تو فرمایا وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ پاک نے ان کو جہاں والوں پر فضیلت دی تھی، جو اس وقت کے جو لوگ تھے، اس زمانے کے جو لوگ تھے، اللہ نے بڑی عظمت ان کو عطا کی تھی۔
لیکن ان لوگوں نے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا، ان لوگوں نے اللہ کے احکامات کو نہیں مانا۔ اللہ نے تورات، اللہ نے کتاب دی اور کہا کہ یہ تو احکامات ہی بڑے سخت ہیں، اس کے اندر تو بڑے مشکل ہیں۔ فرمایا اس کے اندر یا تو تحریف کرو یا اس کی تبدیلی کرو یا کوئی اور کتاب لے کر کے آؤ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا۔ تو اللہ پاک ان کو قیامت کے حوالے سے بتا کر کے ڈرا رہے ہیں کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے بارے میں کفایت نہیں کرے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، ماں بیٹے کے کام نہیں آئے گی، بیٹا ماں کے کام نہیں آئے گا، اسی طرح بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے نفس کے بارے میں کفایت نہیں کر سکے گا۔ دوسرے الفاظ میں یہ سمجھو کہ جس طرح کہ کوئی جیل کے اندر گرفتار ہو جائے، اس کے لیے 4 چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے ذریعے سے اس کی چھوٹ ہو سکے، اس کے ذریعے سے وہ چھوٹ سکے۔ تو 4 چیزوں کو اللہ رب العزت نے بیان کر دیا۔ کسی کے ذہن میں ہو کہ اگر کوئی گرفتار ہو جائے تو اس کا ضامن بنا دیا جاتا ہے دنیا کے اعتبار سے، فرمایا ضامن بھی کام نہیں وہاں پر آئے گا، پہلی صورت۔ دوسری صورت یہ ہے وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کوئی بھی چیز وہاں پر کوئی نفس کوئی کفایت نہیں کرے گا۔ کوئی کہہ دے جی میں ضامن بنتا ہوں، فرمایا وہاں پر ضمانت کام نہیں آئے گی۔ دنیا میں تو ضمانت کام آ جاتی ہے، کوئی ضامن بنتا ہے اس کو چھڑا لیا جاتا ہے۔ دوسری چیز شیئا ولا یقبل منہا شفاعہ، کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ عدل، دوسرا جرمانہ نہیں لیا جائے گا، کوئی جرم کیا اس کا جرمانہ اس کو کر دیا جائے، فرمایا جرمانہ بھی نہیں اس سے لیا جائے گا۔ تیسری صورت کہ بھئی اس سے کوئی سفارش اس کی کر دی جائے، ولا تنفعها شفاعہ، کوئی اس کی سفارش کر دے کہ بھئی یہ بڑا ہمارا قریبی ہے یا فلاں ہے فلاں، فرمایا سفارش بھی اس کی قبول نہیں کی جائے گی۔ چوتھی چیز کہ بھئی دعویٰ بول دیا جائے، دنیا کے اندر کوئی کسی کو نہیں چھوڑ رہا یا کسی کی مانی نہیں جا رہی، چلو جی 4 5 10 بندے اکٹھے ہو دعویٰ بولا اور جناب اس کو رہا کروا کے لے جائے، فرمایا وہاں پر قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن کسی کی ہر نفس جو کما کر کے لے وہی عمل سوء یجزی بہ، جو اس نے عمل کیا ہوگا اس کو کل قیامت کے دن بدلہ ملے گا۔ کل قیامت کے دن پورا عدل ہوگا، پورا انصاف ہوگا۔ باقی رہی بات کہ حفاظ کی سفارش ہوگی، انبیاء کی سفارشیں ہوں گی، شہداء کی سفارشیں ہوں گی، وہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ جب آئے گا تو وہاں پر گفتگو کریں گے۔ تو اللہ رب العزت ان کو تنبیہ فرما رہے ہیں کہ وہاں پر یہ چیزیں کام نہیں آئے گی، شفاعت ولا هم ینصرون، وہاں پر آپ کی مدد نہیں کی جائے گی۔ آگے اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، باقی تو اگلے پاروں کے اندر مکمل واقعہ آئے گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آزمایا اور بہت ساری آزمائشیں دی اللہ رب العزت نے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، فرمایا اللہ رب العزت نے جب آزمایا تو وہ ان آزمائش کے اندر، امتحانات کے اندر پورا اترے۔ تو یہاں پر ایک تو سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قابلیت کو تو اللہ رب العزت جانتے تھے۔ امتحان تو اس کا لیا جاتا ہے جس کی قابلیت کا علم نہ ہو، جس کی علمی سطح کا پتہ نہ ہو، تو اللہ رب العزت کے تو علم میں ہے۔ تو قابلیت یہاں پر جو اس جواب کو سمجھیں، سوال کو سمجھنے کے بعد کہ یہاں پر اللہ رب العزت جو فرما رہے ہیں کہ کسی کی قابلیت کو سمجھنے کے لیے، کسی کی قابلیت کو دیکھنے کے لیے جو امتحان لیا جاتا ہے وہ والا امتحان مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر وہ والا امتحان مراد ہے کہ جب استاد اپنے شاگرد سے یا کسی سے سوال کرتا ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بھی میرے شاگرد کے اندر، لوگوں کے سامنے شاگرد کی فضیلت کو لانے کے لیے، اس کی خوبیاں، اس کی کمالات کو سامنے لانے کے لیے، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بٹھاتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کسی نے اعتراض کیا کہ عمر آپ اس بچے کو اپنے پاس بٹھا کر کے رکھتے ہیں، تو ایک دن سوال کیا حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ بھئی فلاں صورت کا تفسیر بتائیں۔ جب انہوں نے تفسیر بتائی تو باقی سب لوگوں نے بھی کہہ دیا کہ ہاں واقعی فضیلت کے قائل ہے اور واقعی یہ آپ کے قریب بیٹھنے کے لائق ہے۔ تو بعض مرتبہ استاد اپنے شاگردوں سے سوال کرتا ہے تاکہ دوسروں پر اس کی فضیلت آشکار ہو، دوسروں پر اس کی خوبیاں، اس کے کمالات واضح ہو جائیں۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیا۔ پہلا امتحان
باپ سے مقابلہ، والد سے مقابلہ، اذ قال ابراہیم لابیہ آذر اتتخذ اصناما آلہہ، والد سے مقابلہ، گھر کے اندر ہی مقابلہ، لیکن بے ادبی نہیں کی، توہین نہیں کی۔ جہاں پر شرک کا معاملہ آیا تو وہاں پر بولے بھی، وہاں پر آپ نے بتایا بھی، لیکن ایک ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ دوسرا مقابلہ اپنے قبیلے سے مقابلہ، سارے مشرک ہیں۔ تیسرا مقابلہ اپنے ملک سے مقابلہ۔ چوتھا امتحان اپنے جو نمرود بن کنعان تھا اس سے مقابلہ، بلکہ آگے جا کے واقعہ آئے گا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما ان آیات کے اندر، کہ نمرود سے مقابلہ، اس وقت کا جابر اور ظالم حکمران، اس سے آپ کا مقابلہ۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَتَمَّهُنْ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پورا اترے ہیں، یہ نہیں ہے کہ کہیں پر ڈگمگا گئے ہیں، اللہ معاف کرے، یا کہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں، بلکہ فرمایا فَأَتَمَّهُنْ، یہ پورا اترے ہیں۔ فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم میں لوگوں کے لیے امام اور پیشوا بنانے والا ہوں۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد میں سے بھی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے لیے کوئی عہد نہیں ہے۔ آگے جا کر کے آئے گا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کریں گے نا کہ اللہ پاک ان کو امن والا شہر بنا دے اور ان کو پھل عطا کر، اور ساتھ کہیں گے من آمنا، تو وہاں پر یہ بات آپ کو سمجھائیں گے۔ تو فرمایا ظالموں کے لیے کوئی عہد نہیں ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ أَمْنًا، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا بیت اللہ کی تعمیر کروائی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، حضرت ابراہیم اسماعیل کو تاکید کی کہ آپ میرے گھر کو پاک رکھو، میرے گھر کو صاف رکھو، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر۔ ظاہری جو گندگی ہے یعنی کہ بیت اللہ کو صاف ستھرا رکھیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہوں نے مصریوں کا کام کیا، بھی اگلی آیات میں آئے گا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مزدوری کا کام کیا، پہاڑی سے پتھر لے کر کے آتے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو میں ہمارے گھر کو صاف رکھو، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ انما المشرکون نجس، مشرکوں سے بھی پاک رکھو، مشرکوں سے بھی پاک رکھو۔ تو حضرت انطہر بیت للطائفین کس لیے؟ والعاکفین، بیت للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور جو ہے اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے قبلہ کعبۃ اللہ بنانے کا حکم دیا۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ قبلہ رخ بیت اللہ ہمارا قبلہ ہے، تو جو ہم مشرق میں رہتے ہیں یہ صرف جہت کی طرف منہ کریں گے، مغرب کی طرف، شمال والے جنوب کی طرف، مغرب والے مشرق کی طرف۔ تو عین قبلے کی طرف منہ نہ بھی ہو، چہرہ نہ بھی ہو، تو نماز ہو جاتی ہے، جہت کافی ہے۔ تو ہاں جو مکہ مکرمہ میں مقیم ہیں، جو بیت اللہ کے سامنے ہوں، تو ان کے چاہیے کہ بالکل عین خانہ کعبہ کے سامنے چہرہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو کھڑا ہونے کی جگہ ہے اس کو نماز کی جگہ بناؤ۔ یہ وہی پتھر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کے اوپر جو ہے کھڑے ہو کر کے کام کرتے تھے، یہ لفٹ کا کام دیتا تھا۔ جب آپ اونچا تعمیر، جیسے جیسے اونچائی کی ضرورت پڑتی تو یہ پتھر اونچا ہو جاتا۔ تو ابھی بھی وہاں پر یہ پتھر جو ہے رکھا ہوا ہے، وہاں پر لوگ جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگلی آیات کے اندر وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا، یہ وہی دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا باری تعالیٰ اس شہر کو جو ہے، یعنی کہ جب حضرت حاجرہ کو چھوڑ کر کے آئے تھے، ایک امتحان یہ بھی آیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں جب عراق سے جا رہے تھے، کوئی مسلمان نہیں تھا، 3 مسلمان تھے، آپ کا بھتیجا جو لوط علیہ السلام اور حضرت یہ حاجرہ اور آپ، یہ 3 لوگ مسلمان تھے۔ تو انہوں نے تو جب ان کو چھوڑ کر کے آئے تو وہاں پر نہ سبزہ تھا، نہ پانی تھا، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو یہ بھی ایک امتحان تھا، ایک چھوٹا سا بچہ اور اس کو جناب وہاں پر چھوڑ کر کے آنا، وادیوں میں نہ پانی ہے۔
تو وہاں پر لیکن اللہ رب العزت نے ان کے اوپر انعامات بھی دیے کہ جہاں پر چھوڑ کر کے آئے تھے تو وہاں پر اللہ پاک نے زمزم کا جو پانی کا چشمہ تھا وہ اللہ رب العزت نے جاری فرما دیا۔ تو اس کے بعد وہ بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوا، چلنے کے قابل ہوا، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو آپ جو ہے میرے رستے میں ذبح کر دیں۔ تو امتحان پر امتحان، تو اللہ رب العزت نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں یہ امتحانوں کے اندر پورے اترے ہیں۔ تو اللہ رب العزت آگے فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن کا شہر بنانا، یہاں کے لوگوں کو خوب پھل عطا کرنا، اور ساتھ یہ شرط لگا رہے من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لے کر کے آئے، کس پر؟ اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ یہ شرط اس لیے لگائی کیونکہ پیچھے اللہ رب العزت نے فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ قال ومن ذریتی، میری اولاد میں سے بھی امام ہوگا، پیشوا ہوگا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، کہ یہ ظالموں کے لیے یہ عہد نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، خیال آیا کہ جب امامت ظالموں کے لیے نہیں ہے تو ہو سکتا ہے رزق بھی ظالموں کے لیے نہ ہو، اس لیے فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قال ومن کفر فامتیہ، نہیں، رزق جو ہے یہ ہر ایک کو ملے گا، رزق ہر ایک کو ملے گا، فامتیہ قلیلا، اس سے تھوڑا نفع حاصل کریں گے۔ تھوڑا نفع سے مراد کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کی عمر اسی طرح سمجھیں کہ ایک دروازے سے بندہ داخل ہو اور دوسرے دروازے جو ہے نکل جائے، یہ اتنی سی عمر ہے۔ تو دنیا کے اندر ان کو تھوڑا سا فائدہ ہوگا، باقی آخرت جو ہے وہ من آمن باللہ والیوم الآخر، آخرت جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہے، آخرت جو ہے وہ اللہ والوں کے لیے ہے، اللہ کے ماننے والوں کے لیے، نبی کے ماننے والوں کے لیے ہے، نبی کے طریقوں پر چلنے والوں کے لیے ہے۔ قال ومن کفر فامتیہ قلیلا ثم اضطرہ الی عذاب النار وبئس المصیر، اور فرمایا جہنم جو ہے وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل جو ہے یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت فرمایا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری دعا جو ہے وہ قبول فرما۔ یہ جو کعبۃ اللہ ہے، یہ کعبہ 40 فٹ چاروں طرف سے اس کی جگہ ہے، مکہ جو خانہ کعبہ ہے 40، باقی 33 اب رہ گئی ہے، باقی جو ہے حجر اور حتیم۔ اصل میں ایک شخص تھا، اس نے اعلان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 5 سال پہلے کہ بھئی کعبۃ اللہ کو تھوڑی سی وہ پہنچ گئی ہے، دوبارہ اس کی تعمیر کرنی ہے۔ تو اس نے کہا کہ رشوت کا پیسہ نہیں ہونا چاہیے، سود کا پیسہ نہیں ہونا چاہیے، حرام پیسہ نہیں ہونا چاہیے، سب حلال پیسے اکٹھے کریں اور اس کی تعمیر کریں گے۔ تو یہ 40 فٹ تھا اور 50 فٹ اس کی اونچائی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کے زمانے میں وہ ساری نشاندہی بتائی تھی، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اس کی نشان وہ ختم ہو چکی تھی۔ تو وہ پیسے کم ہو گئے تو انہوں نے کچھ جگہ جو ہے وہ چھوڑ دی ہے، تقریباً 11 فٹ جو ہے وہ اب حجر اور حتیم جو ہے وہ درمیان میں، تو جس نے اس کے اندر نماز پڑھی گویا اس نے بھی جو ہے یہ اس کے اندر ہی نماز پڑھی، کعبہ کے اندر ہی نماز پڑھی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر فرمایا رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو فرما بردار بنا، وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولاد کو بھی فرما بردار بنا، أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ایک امت جو فرما بردار ہو، تیری ماننے والی ہو، جو مسلمان ہو۔ قرآن کریم میں آتا ہے ہوا سماکم المسلمین، ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تو یہاں پر ایک ساتھی کہہ رہا تھا، ساتھی نے ایک پوسٹ لگائی ہوئی تھی ہوا سماکم المسلمین، اللہ رب العزت نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، حالانکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کا نام مسلمان رکھا ہے۔ تو فرمایا ہوا سماکم المسلمین، آگے فرمایا کہ وَتُوبْ عَلَيْنَا، اے اللہ ہماری طرف رجوع فرما، بے شک تو رجوع فرمانے والا ہے۔
آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ دعا فرما رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ان میں سے ایک رسول بھیج، ان میں سے ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو تیری آیتیں جو ہیں وہ پڑھ کے سنائے، لوگوں کو حکمت کی باتیں بتائے، لوگوں کو جو ہے اچھی اچھی باتیں بتائے۔ حضرت تو یہ اصل میں ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا سبب ہیں، دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ تو تیسرا حضرت آپ کی والدہ کو جو خواب آئی تھی، خواب کے اندر آپ نے دیکھا کہ کوئی روشنی نکلی ہے اور شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض منصبی ہیں ان آیات کے اندر وہ بتائے جا رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بتائی جا رہی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، انہی میں سے، انسانوں میں سے ہی ایک انسان ہو، رسول ان میں سے ایک بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو ان کو قرآن کی آیتیں تلاوت کر کے سنائے، جو ان کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائے۔ فرمایا کہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور فرمایا کہ تعلیم دے ان کو کتاب کی، قرآن کریم کی، وہ آیات کو پڑھ کر کے سنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول مخاطب ہیں چونکہ عربی زبان کے اندر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم اترا ہے تو وہ عربی زبان میں، کیونکہ عرب کی سعودی وہاں کی زبان جو تھی وہ عربی تھی۔ اگر فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تعلیم دے ان کو کتاب کی۔ دوسرا فرائض منصبی یعنی کہ وہ آیات جن کو سن کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین صرف سن کر کے نہیں سمجھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یعلمہم الکتاب، وہ کتاب سکھا دیتے تھے، آپ کو بتا دیتے تھے کہ بھئی یہ مسئلہ اس طرح نہیں، اس طرح ہے۔ جیسے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یعمل سوءا یجزا بہ، بھئی جس نے جو عمل کیا اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے کون ایسا شخص ہے کہ جو خطا کار نہ ہو، جس سے غلطی سرزد نہ ہو؟ ہم میں سے تو ہر ایک، صرف انبیاء کرام معصوم ہیں، تو ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سے بھی غلطی ہوگی وہ دوزخ میں ضرور جائے گا، وہ آگ کے اندر ضرور جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے من یعمل سوءا یجزا بہ، اس کا مطلب یہ ہے، آپ نے تعلیم دی، آپ نے سکھایا، بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان پر تکلیف آتی ہے، کمر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، تو فرمایا وہ اس کا کفارہ بن جاتی ہیں، اس کے ذریعے سے دنیا کے اندر وہ مواخذہ اس کا ہو جاتا ہے، اور آخرت کے اندر اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا کہ قرآن کریم کی ایک آیت جو ترجمے کے ساتھ سیکھے گا، تو ترجمے کے بغیر سیکھے گا اس کو 100 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور جو ترجمے کے ساتھ اس کو سیکھے گا، فرمایا 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب اس کو ملے گا۔ آگے فرمایا والحکمہ، اور دانائی کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، دانائی کی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں بیان فرمائی ہیں ان کے الفاظ بھی بیان فرمائے اور ان کے معنی بھی بیان فرمائے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے 360 جوڑ ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ وہ 360 جوڑوں کا صدقہ دے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ 360 صدقے روزانہ کون دے سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے کا جو مفہوم آپ سمجھے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا آپ نے سبحان اللہ کہا یہ بھی ایک صدقہ ہے، الحمدللہ کہا یہ بھی ایک صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہا یہ بھی ایک صدقہ ہے، ولا الہ الا اللہ کہا یہ بھی ایک صدقہ ہے، راستے سے کوئی تکلیف والی چیز ہٹا دی یہ بھی ایک صدقہ ہے، کسی کو صحیح راستہ بتا دیا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اسی طرح چاشت کی نماز کسی نے پڑھ لی تو 360 جوڑوں کا جو 360 جو صدقے ہیں وہ ادا ہو جائیں گے۔ تو جو صدقے کا مفہوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت اور دانائی کی باتیں بتائیں، کہ آپ نے الفاظ بھی بتائے حدیث کے، اور اس کے معنی اور مطالب اور مفہوم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اور صحابہ کو سمجھائے۔ آگے فرمایا والحکمہ ویزکیہم، والحکمہ، اور فرمایا یزکیہم، اور ان کو پاک کرے، ان کو حقیقتاً بھی پاک کرے، ان کو ہر لحاظ سے پاک کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اخلاق صحابہ کرام کے اندر منتقل فرمائے، اور صحابہ کرام کو ایسی تربیت کی
اور صحابہ کرام کو ایسا پاک کیا کہ انہوں نے آگے پھر پوری دنیا کے اندر عالم دنیا کو انہوں نے پاک کیا. پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پر بھی گئے ہیں آپ کے اخلاق کے ذریعے سے لوگ مسلمان ہوئے، آپ کے صحابہ کے اخلاق کے ذریعے سے مسلمان ہوئے. وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر عمل کر کے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے.